السلام علیکم. جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سید عائشہ ناز، اور آج کے مہمانوں کا تعارف میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سید عمران شفقت صاحب اور بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب. لاہور اسٹوڈیو سے یہ ہمیں جوائن کریں تو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ حسب معمول مشرف زیدی صاحب موجود ہیں اور اطہر کاظمی صاحب. تو جناب، گیم جو ہے پولیٹکس کی وہ بدستور آن ہے، اور نگاہیں ساری موضوع سخن عمران خان صاحب کی جانب ہیں جو کہ 59-60 کے قریب جلسے کر چکے ہیں، اور اس میں وہ ہر بار ایک ہی بات ریپیٹ کرتے ہیں کہ وہ جلد تاریخ دیں گے لانگ مارچ کی. ان کا مزید کیا کہنا ہے پہلے اس کو ایڈ کریں گے پھر آگے چلیں گے. جو اب ہم مارچ کریں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب بڑی پاکستان کی تاریخ کی پروٹیسٹ مارچ ہونے والی ہے. رانا ثناءاللہ تومر شباز شریف الٹے بھی لٹک جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے. اچھا، چیلنج وہ دے رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، یہ کانفیڈنس واقعی موجود ہے یا وہ صرف پلے کر رہے ہیں؟ یہ اپنی جگہ پر اہم سوال ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روک نہیں سکتے اس سیلاب کو، سونامی سیلاب میں بدل چکا ہے. ملک میں جو سیلاب آیا وہ تو ایک طرف ٹھہرا، میرا چیلنج ہے پاکستان میں جو انقلاب آ رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، نو بڈی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آپ سب تیاری کریں، میں آپ کو کال دوں گا جس میں اب زیادہ دیر نہیں ہے، میں کال دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ سارے چور جمع ہو کر یہ کوشش کریں کہ کسی طرح مجھے عوام کی نظر میں گندا کریں. اور آپ سب جانتے ہیں یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس پر مطالبہ کیا کر رہے ہیں، اس پہ تو آگے چل کے بات ہوتی رہے گی. اطہر صاحب، کیا لانگ مارچ کی تاریخ نہ دینا اور سسپینس رکھنا گورنمنٹ کے لیے کوئی بڑا سرپرائز ہے اس میں؟ دیکھیں، لگتا ہے ایسے ہے کہ آبویسلی خان صاحب نے ڈیٹ تو دینی ہے، احتجاج تو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ پولیٹیکل منورنگ کے کر رہے ہیں، اس سے پہلے وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاید ان کی یہ خواہش ہے یا شاید ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز ہو جائے گی، کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی، پریشر پڑے گا تو کیا پتہ انتخابات کی کوئی تاریخ مل جائے. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حکومت کے ساتھ ساتھ وہ جو دیگر حلقے ہیں ان کو بھی وہ بار بار پیغام دے رہے ہیں. کبھی وہ ایران کے انقلاب کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ اب انہوں نے ایک نیا وہ شروع کر دیا کہ جی ریکارڈنگ کی کس نے، وہ کون لوگ ہیں. تو وہ دونوں طرف پریشر بڑھا رہے ہیں، لیکن اس جو ان کی تقریر ہے، جو ان کا موقف ہے، اس کو سن کے یہ لگتا ہے کہ چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہوئی. خان صاحب کو بھی یقین نہیں ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو وکٹیں گر جائیں گی. اگر ان کو یقین ہوتا کہ میں جاؤں گا اور وکٹیں گر جائیں گی تو وہ ایک دن بھی انتظار نہ کرتے. عائشہ، وہ اس وقت پہنچ چکے ہوتے اسلام آباد. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خود بھی ابھی ان کو یقین نہیں ہے کہ آگے ہوگا کیا. تو یقین کے لیے کیا وہ کوئی اعلان چاہتے ہیں یا اعلان کے حوالے سے کوئی آگاہی چاہتے ہیں مشرف صاحب؟ اعلان تو ایسی چیزوں کا نہیں ہوا کرتا، لیکن وہی جو ہماری جس کے لیے وہ لانگ مارچ کا ماحول بنا رہے ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ اپوائنٹمنٹ، یا اس کے حوالے سے کوئی سنگن؟ ہاں وہ اس پہ میرا خیال ہے تجزیہ کرنا. مجھے نہیں پتا کہ ایون ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہوتے ہوئے مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کتنی اجازت ہے آج کل بولنے کی اور کتنی نہیں ہے. لیکن جیسے کل ہم نے بات کی، جب تک اس ملک میں یہ قدغنیں جو ہیں یہ جب تک یہ قدغنیں اور یہ تکلفات جو ہے وہ سنبھال لیں گے قانونی معاملات. نہیں، صرف قانونی معاملات غیر اصل نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ کہ ایشو قانونی معاملات کا نہیں ہوتا، ایشو غیر قانونی جو کاروائیاں ہوتی ہے ان کا ہوتا ہے. اور ظاہری بات ہے وہ ایک حقیقت ہے اس ملک میں. اور کاش کہ یہ ہم یقین جان سکتے کہ عمران خان جس لانگ مارچ کے لیے بےتاب کیے ہوئے ہیں اپنے سپورٹرز کو، وہ لانگ مارچ ہے جس سے اس چیز میں کوئی تبدیلی آئے گی. لیکن ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ ان کا جو پورا کا پورا اس وقت سیاسی موومنٹ ہے وہ عمران خان کی پرائم منسٹرشپ کی بحالی، جس کا شارٹ فارم وہ الیکشن کہتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہے کہ الیکشن وہ جیتیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ نیسیسریلی وہ کسی سگنل کا یا کسی اناؤنسمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں. اصل جو ان کو انتظار ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو جس ڈیل کے تحت 2018 میں ان کو ویلکم کیا گیا اسلام آباد، اسی طرح کی ایک سویٹ ہارٹ ڈیل جب تک جو ہے وہ ٹیبل پہ نہیں ہوگی تو ان کے لیے وقت ضائع کرنے کا جو ویلیو ہے وہ بڑی کم ہو گئی ہے. یہ 2014 والے عمران خان نہیں رہے، یہ ایک دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں.
تو اب ان کی جو ریزرویشن ویج ہے جس پہ وہ آمادہ ہوتے ہیں کچھ کرنے کے لیے, اس کی قیمت جو ہے وہ کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے, بٹوین دا لائنز آپ نے کچھ بات تو کی بچ بچا کے, لیکن جنہوں نے یہ بھگتا ہے جو غیر قانونی کارروائیوں کی آپ بات کریں, سید عمران شوکت صاحب, شاید احتشام کی تو منزل بعد میں آتی ہے نا, اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے. یہ کہیے کہ اب تو معاملات یہ ہو گئے کہ پہلے آنکھ کون جھپکے گا, اینڈ ہو ول ہیو دا لاسٹ لاف. تو وٹ ڈو یو سی, اسٹریٹجی کو خفیہ رکھنا پی ٹی آئی کے لیے سود مند ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ کوئی اسٹریٹجی ہے, جس طرح عطر صاحب نے بات کی کہ وہ تو ساری اسٹریٹجی اس بات کے اوپر ہے کہ جو پاکستان کے طاقتور ترین لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل فائنل ہوتی ہے ان کی کہ نہیں ہوتی, ان کو وہ دباؤ میں لانے کی کوشش جو ہے وہ 9 اپریل سے, میں تو سمجھتا ہوں اس سے پہلے سے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. ادروائز معاملات اس طرح سے نہ خراب ہوتے اگر معاملات ٹھیک ہو چکے ہوتے. تو ابھی بھی ہم نے پہلے بھی غالباً ایک دفعہ گفتگو کی تھی کہ ہمارے ہاں جو حکومت ہو یا اپوزیشن ہو, یا جو اس وقت حکومت میں ہے, جب وہ اپوزیشن میں تھے, وہ ایک جو پلیئر ہے, میجر پلیئر جو ہے ہماری پاور پالیٹکس کا, اس کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں, جس کو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے نا کہ یہ امپائر ملا کے ساتھ کھیلتے ہیں. جب وہ 2014 میں گئے تھے تو ان کی ٹرمینالوجی بھی وہی تھی, امپائر آج نہیں تو کل انگلی کھڑی کر دے گا. تو امپائر کے ساتھ معاملات ان کے سیٹ تھے, اب وہ ان کو اسی طرح کی سیٹنگ وہ چاہتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ پاکستان ہے, پاکستان میں اس طرح کی تحریک بیسکلی تو یہ کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے. جو ماحول بن چکا ہے بالکل اسی طرح جب سیم پیج تھا عمران خان صاحب کا, تو عمران خان صاحب کے خلاف کوئی پبلک موومنٹ چلانے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا. تو لیکن جب ادھر سے اشارے شروع ہوئے تو پھر پی ڈی ایم بھی بن گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اور سارا کچھ بن گیا تھا, پھر چیزیں بھی چلنی شروع ہو گئی تھی. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے یہاں پہ تو جب آپ نے اس طرح کی کوئی موومنٹ چلانی ہوتی ہے وہ اپنے زورے بازو کے اوپر نہیں چلاتے آپ پہلے کوئی اشارہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ گھروں سے نکلتے ہیں اور پھر یقین کے ساتھ لوگوں کو یقین بھی دلاتے ہیں کہ جی اگلی حکومت اپنی ہے, پھر لوگ سرمایہ بھی لگاتے ہیں. اب تو مسئلہ جو لاہور میں وہ جو ڈسکس کر کے گئے ہیں اپنے ایم پی اے ایم این ایس کے ساتھ, وہ تو موبلائزیشن کا مسئلہ ہے کہ وہاں پر ڈسکس ہو رہا تھا کہ جی کہ اچھا چلے جو جی ٹی روڈ کے گرد والے شہر ہیں وہ 1,000 بندہ لے کے آئیں, وہ پیسے مانگ رہے تھے آگے سے. تو اب تو ان کے پاس وہ پارٹیاں بھی نہیں ہیں, وہ اس لیے پارٹیاں نہیں ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ماتھا کس جگہ پر ٹکرا رہے ہیں اپنا. تو پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ایک سیاست جو ہوتی ہے کہ عوام کے بلبوتے کے اوپر, وہ سیاست پاکستان میں شاید ہی کبھی ہوئی ہو. تو عمران خان صاحب بھی وہ سیٹنگ کر کے ہی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. پریشرز وہ جس طرح عطر صاحب نے کہا کہ فوج پہ پڑ جائے یا کسی اور پہ پڑ جائے, تو وہ بس پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پریشر میں آ کے کوئی بندہ جو ہے وہ بارگیننگ پوزیشن کے اوپر آ جائے. سید عمران شوکت صاحب, ابھی تک تو لگتا ہے پریشر کام نہیں کر رہا ہے. احتشام, تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. پنجاب ایک میجر پلیئر ہوگا لانگ مارچ میں, اور obviously اس کو کیپچر کرنے کے بعد خان صاحب اسی کانفیڈنس میں بات آگے بڑھاتے رہے. واٹ ناؤ؟ اچھا, سب سے پہلے تو ایک دو باتیں جو ہوئی اس حوالے سے, انہوں نے کہا کہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی زور بازو پر موومنٹ چلتی نہیں پاکستان میں, کہیں سے اشارہ چاہیے ہوتا ہے, اور شاید اس بار بھی عمران خان صاحب کسی اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے دیٹ ہی از کائنڈ آف بریکنگ دا بیریئرس دس ٹائم, اور وہ جو اشارے والی بات ہے شاید وہ اس سے کچھ آگے چلے گئے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ اس وقت تک وہ اشارے کا انتظار کر رہے تھے, لیکن ابھی جو صورتحال ہے, جس طرح سے ان کی مقبولیت ہوئی ہے, خاص طور پہ وہ بیرونی سازش کا بیانیہ جو انہوں نے بلڈ کیا, جو کہ یقین نہیں تھا کہ بک جائے گا, لیکن وہ بک گیا, اور اس کے بعد جلسے بڑے ہو رہے ہیں, جلوس بڑے ہو رہے ہیں. اب تو آپ یہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے اعصاب پہ عمران خان کی یہ تحریک جو حقیقی آزادی کی وہ کہتے ہیں سوار ہو رہی ہے, کیونکہ وہ حلف لینے شروع کر دیا انہوں نے. And the people from the government are comparing him with those scenes جو ہٹلر حلف لیتا تھا کہ جی یوں ہاتھ کھڑا کر کے دیکھیں, عمران خان بھی ویسے ہی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. تو وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ عمران خان is stepping into the shoes of Hitler or not. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی کمپیریزن ڈرا نہیں ہو سکتا, لیکن apparently he has already penetrated into the masses of this country, and this has happened after a long time in this country. اس سے پہلے ہمیں جو یاد پڑتا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تھا, مقبول تھے. تو
تو میں اس وجہ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہے. اچھا. اور پاکستان کی تاریخ میں تو بہت ریئر ہے. تو جب کوئی بندہ اس حد تک آگے چلا گیا ہے اور وہ حلف لے رہا ہے، اور وہ حلف کی ورڈنگ میں عائشہ دیکھ رہا تھا کہ وہ حلف کیا ہے جی کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں، اور یہ ہاتھ کھڑا ہے اور وہ لوگ تشبیہ دے رہے ہیں ہٹلر کے ساتھ کہ میں پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کروں گا. یہ پہلی لائن اچھی ہے کہ میں قانون کے دائرے سے باہر نکلوں گا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ میں اس حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اس جہاد میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر لیتے. اب یہاں پہ دو پرابلمس ہیں. پہلی اصطلاح جو استعمال ہوئی ہے جہاد کی، مطلب کہ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو ریاست کا اختیار ہوتا ہے جہاد کا اعلان بالکل کرنا. ایگزیکٹلی. آئین تو کم از کم یا ہمارے ملک کا قانون تو یہی کہتا ہے. بالکل. اور علماء کے فتوے بھی ہیں اس حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ حقیقی آزادی جس کی وہ بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد میں آپ دیکھیں کیا، اس کی بنیاد میں وہ سائفر ہے، اس کی بنیاد میں بیرونی سازش کا وہ بیان ہے جو انہوں نے بلڈ کیا. لیکن ابھی 1-2 دن پہلے ان کے اپنے صدر مملکت نے کہہ دیا کہ مجھے سازش نظر نہیں آ رہی اس کے. ہاں لیکن انہوں نے ریبٹل بھی دیا کہ کانٹیکٹ سے ہٹ کے. ہاں جی ہاں جی. لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو وہ کہہ رہے ہیں میں کنونسڈ نہیں ہوں. صدر مملکت کے عہدے پہ اس سے زیادہ کیا کہتے وہ. میں آبزرو کروں کہ جب لاسٹ ٹائم انہوں نے بلایا تھا نا کچھ صحافیوں کو انٹریکشن کے لیے، آئی واز آلسو دیئر، اور وہاں پہ ان سے یہی سوال ہوا تھا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کی ارلی اپوائنٹمنٹ ہو جانی چاہیے، اور بڑا کھل کر انہوں نے بولا. اور بعد میں نے سنا تو کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسے بات ہی نہیں کی تھی. مجھ سے ایک اینکر نے کہا جی انہوں نے کہہ دیا ہے، تردید کر دی. میں نے کہا بھائی میں ادھر موجود تھا، میں نے خود سنا اپنے کانوں سے. تو ان کی تردید اپنی جگہ، لیکن میں نے سنا ہے. آئی ایم این آئی وٹنس آف دیٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں یہ جو عمران خان اب سسپینس کریٹ کر رہے ہیں، یہ مسٹری جنریٹ کر رہے ہیں کہ جی میں اعلان ابھی کسی کو نہیں بتا رہا، میرے اپنے وائس چیئرمین کو نہیں پتا کون سی تاریخ کو میں اعلان کروں گا، جلسے ہو رہے ہیں، حلف لیے جا رہے ہیں. تو حکومت کے لیے تھوڑا یہ پریشان کن ہے. گو کہ حکومت یہ ذہن بنا چکی ہے کہ وہ پریشرائز نہیں ہوگی. گو کہ حکومت یہ کہہ چکی ہے. حکومت اگر پریشرائز نہیں ہو رہی، وزیر داخلہ پنجاب کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ صاحب کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو رفٹ تھوڑا یہ چل رہا ہے نا بیچ میں چودھریوں کے اور پی ٹی آئی کے. بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایس جو ہیں وہ خوش تو نہیں ہیں، اور پرویز الہی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ انہیرنٹلی تو پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، اور وہ تو پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو تھے. لیکن حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ آج وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ چیزیں ہوں گی. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز والے یہ کہہ چکے ہیں آلریڈی کہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کی حکومت دوبارہ پنجاب میں آئے گی. تو یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کوئی ٹیم چینج کر کے کوئی مزید تگڑے کھلاڑی آگے لانے کی کوشش کریں اس موو کو روکنے کے لیے. تو دس کوڈ آلسو بی ون. یعنی یہاں سے اگر سرپرائز کا ایلیمنٹ ہے تو اس طرف سے بھی سرپرائز کا ایلیمنٹ موجود ہے اپنی جگہ پہ. پنجاب میں اس استعفے کو ایک معمولی خبر کے طور پہ لیا جانا چاہیے اطہر صاحب؟ نہیں، میرا نہیں خیال. ٹو بی آنیسٹ خان صاحب جو ہے پنجاب میں بیٹھے ہوئے اس لیے ہیں، کل بھی انہوں نے پنجاب میں کچھ ملاقاتیں کرنی ہیں، اور ہاشم ڈوگر صاحب کے اوپر پارٹی کے اندر سے بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی. ان کا جو اپنا کارکن ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہاشم ڈوگر صاحب کے اوپر تنقید کرتا رہا، اور خان صاحب کو بھی یہ لگتا ہے کہ جتنے جارحانہ طریقے سے پنجاب حکومت کو ایکٹ کرنا چاہیے تھا یا ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ اتنے جارحانہ طریقے سے نہیں کر رہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں یہ دو دھاری تلوار ہے. پنجاب حکومت کے لیے ایک اور مسئلہ ہے، اگر وہ یہ کہیں کہ جناب ہم پارٹنر ہیں اس لانگ مارچ میں اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، پھر تو وفاق کے پاس ایک آئینی جواز آ جائے گا. وہ کہے گا جناب یہ انارکی پھیلا رہے ہیں، ہم یہاں پہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں، اور وہ گورنر راج لگا دیں گے. تو بڑے ایسے مسائل ہیں جس چیز کا ادراک چودھری صاحب کو بھی ہے، وہاں کی حکومت کو بھی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. اگر وہ اس تبدیلی کے نتیجے میں کوئی ایکشن کریں یا نہ کریں، لیکن اس تبدیلی سے وہ پیغام ضرور دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہم نے جارحانہ پالیسی اپنائی ہے. اور رانا صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے جو ٹیم گئی تھی وہ بھی ایک گرفتاری کی سیاسی کوشش تھی. تو یہ ساری سیاسی پوسچرنگ ہے، اور خان صاحب اگین وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ جناب اب میں مکمل تیاری میں ہوں، کسی حد تک بھی مجھے جانا پڑا تو ہم جائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرف سے جو معاملہ ہے وہ پسپائی کا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر چال چل رہا ہے، اور شاید یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ماؤنٹ ہوتے ہوتے نومبر تک کی جائے. 15 نومبر سے پہلے سارے فیصلے ہو جائیں گے. شیخ رشید صاحب بار بار دہرائی جا رہے ہیں. لیکن مشرف صاحب بار بار کہنا میں تاریخ دوں گا، یہ مومنٹم بنائے گا یا جو ورکرز ہیں وہ اس سے ڈی مورلائز ہو جائیں گے کہ خان صاحب تو لٹکائی جا رہے ہیں، بات بن نہیں رہی؟ خان صاحب کا ورکر جو ہے وہ جتنے بھی ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کتنے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے ڈی موٹیویٹ ہونے والے ہیں.
یہ اس سال میں جو خان صاحب نے ایک نئی لہر اپنی سونامی کی جو تیار کی ہے، اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں، اور ان میں سے ایک جو سب سے میں سمجھتا ہوں اہم چیز واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ خان صاحب کا سپورٹر خان صاحب کی کسی 1 یا 2 یا 3 بیانات کے اوپر اپنا ویو خان صاحب کے بارے میں تبدیل نہیں کرنے والے. جس طرح سے پاکستان کی تاریخ میں پہلے بھی 2-3 بڑے لیڈر 3-4 بڑے لیڈر آئے اور گئے، اور کچھ کیسز میں ان کو ہم سے چھینا گیا، اسی طرح خان صاحب بھی جو ہے ان کا جو اپیل ہے اپنے سپورٹر کے لیے وہ انکنڈیشنل ہے. خان صاحب کے آڈیو لیکس آ جائیں، خان صاحب کئی چیزوں میں غلط بیانی کرتے ہوئے پکڑے جائیں، کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہ کچھ بھی ہو جائے، جو خان صاحب کا ووٹر ہے یا سپورٹر ہے وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو سپورٹ پھر بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا، لیکن ایسا ضرور ہے کہ خان صاحب کا سپورٹر یہ سمجھتا ہے کہ باقی سارے لیڈر پاکستان کے جو ہے وہ ان میں کرپشن، 2 نمبری، ملک کے جو اہم انٹرسٹ ہیں ان کو بیچنے، یہ ساری چیزیں باقی سب کرتے ہیں، اور خان صاحب جو ہیں وہ واحد وہ شخصیت ہیں سیاست میں جو ان سب چیزوں سے پاک ہیں، ان میں کوئی اس طرح کی آلودگی نہیں ہے، اور جو آلودگیاں ہیں وہ اتنی خراب نہیں ہے کہ ان کی سپورٹ ان سے چھوڑ دی جائے. تو یہ جو ڈیٹ دینا نہ دینا ہے، اس سے خان صاحب کے ووٹر کو کوئی فرق نہیں. مشرف صاحب، اتنی آپ کی گراؤنڈ لیول پہ مقبولیت ہو، آپ کو اس کا اندازہ بھی ہو، زوم بھی ہو، بار بار آپ اس کا تذکرہ بھی کریں، پھر بھی آپ کال نہ دیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو جیت کا یقین نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی کہا اور آپ نے اس میں وہ تشریح بھی کر دی کہ میں نے دبے الفاظ میں کہا، میں پھر سے تقریباً اسی طرح دبے الفاظ میں پھر سے کہوں گا کہ کسی بھی پاکستانی سیاسی لیڈر کا اس وقت کوئی بھی موقف جو ہے وہ بغیر سرٹیفکیٹ لیے وہاں سے جہاں سے سرٹیفیکیشن میٹر کرتی ہے، کوئی بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں لے گا. نہ نواز شریف لیں گے، نہ عمران خان لیں گے، نہ آصف علی زرداری لیں گے، نہ کوئی اور لیڈر لے گا. تو یہ آج کے پاکستان کی حقیقت ہے. اگر اس چیز سے عمران خان، نواز شریف، دیگر اور لیڈران چاہتے ہیں کہ وہ چھٹکارا حاصل کریں، اس کے لیے ان کو منظم ہونا پڑے گا، اور اس طرح کی منظم ہونے کی صلاحیت باقیوں نے تو متعدد دفعہ دکھائی ہے. مثلا پی ڈی ایم بذات خود اس کی ایک عکاسی ہے، لیکن اس گروہ میں عمران خان اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ وہ ان کا کسی طرح سے بھی تعلق جو ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس طرح سے ہونا چاہیے. ہاں، سوائے اس کے کہ وہ آ کے ان کے کولیشن میں حصے دار بنیں اور ان کو سپورٹ کریں. تو وہ ایم کیو ایم کی سپورٹ اگر وہ ماتحت گروپ کے طور پہ آ کے کرتے ہیں تو وہ ان کو قبول ہے. پی ایم ایل کیو ان کے ماتحت آ کے کرے تو وہ قبول ہے. اختر مینگل ان کے ماتحت ہو کے آ کے ان کو سپورٹ کریں تو ٹھیک ہے. لیکن جس گروپ میں تھوڑا گیو اینڈ ٹیک چاہیے ہوگا، جس میں کمپرومائز چاہیے ہوگا، جس میں ایکچوئل سیاست کرنی ہوگی بجائے بادشاہت کے، تو وہاں پر پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا کسی اور گروپ کے ساتھ، خاص طور جو بڑی پارٹیاں ہیں، ان کا ظاہری بات ہے کوئی ملاپ نہیں بنتا. ہاں، لیکن عمران خان صاحب کے جو نقاد ہیں سید عمران شفقت صاحب، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قدر مشترک ہے عمران خان صاحب میں اور باقی پولیٹیشنز میں کہ یہ انہی کے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بت ہیں جنہوں نے پہلے بت تراشے تھے. بہرحال وہ اپنی جگہ پر، عمران خان صاحب نے ابھی تک جو ایفرٹس کی، حلف لیے، لوگوں سے کہا آپ شریک ہوں گے، ضلعی کمیٹیوں کو آرڈر کیا کہ آپ نے اتنے لوگ لانے ہیں. اگر چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں عمران خان صاحب 12 سے 17 کے درمیان کوئی کال دے دیں گے، تاریخ دے دیں گے، تو بطور تنظیم پاکستان تحریک انصاف ریڈی ہے اسلام آباد کو جیم کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ہمیں نا تھوڑا سا ماضی میں ہم جائیں. یہ جو 25 مئی تھی میرا خیال ہے وہ تاریخ، جہاں تک مجھے یاد ہے، اور 26 مئی کو عمران خان صاحب کا جو وہ لانگ مارچ تھا وہ اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف چلا گیا تھا. سامنے ان کو سیکیورٹی فورسز کے لوگ کھڑے نظر آ رہے تھے، اور وہ ایک خاص حد سے آگے وہ نہیں گئے تھے. وہ جس حد سے آگے آنے سے ان کو روکا گیا تھا. تو اس سے پہلے آپ چلے جائیں کہ جب یہ بدلے ہوئے حالات، کیا میں آپ کو منظر دکھا رہا ہوں جو ہم سب نے دیکھا تھا
इसी साल 25 मई को और 26 मई को। तो उससे पहले 2014 आप देख लें, 2014 में अंपायर भी उनके साथ था, 2014 में लंदन प्लान बना था, सारा कुछ हुआ था, लेकिन वो जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। तो एजिटेशन चलाना और हाँ। फिर कुछ टारगेट अचीव कर लेना जी, ये दो ज़रा मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी मुख्तलिफ बातें हैं। आप जलसा कर सकते हैं, वेरी गुड जलसा। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि मौलाना फजलुर रहमान और TLP वाले और बहुत छोटी छोटी पार्टियाँ भी बड़े बड़े जलसे कर लेती हैं। ताहिर कादरी साहब बड़े बड़े जलसे कर लिया करते थे। जी, तो जो जलसा करना, लॉन्ग मार्च और जो मार धाड़ की सियासत है, इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। तो मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि उनका जो वोटर है वो एक ख़ास मिजाज रखता है और वो मिजाज बनाया गया है पाकिस्तान में एक हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, सालों लगाकर प्रोपेगेंडा करके एक शख्स को आपने निजात दहिंदा भी बनाया, उसको पारसा भी डिक्लेयर किया। लोगों के वो जो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो जवान है माशाल्लाह, और वो जो बातें सुन रहे थे 20 साल से वो अब उनके जहनों में पक्की हो चुकी हैं। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये भी उनको उनका जहन तब्दील नहीं कर सकती। और इमरान खान साहब कॉल देंगे वो ज़रूर जाएंगे। असल मसला इमरान खान साहब का है कि वो उनके अंदर इतना हौसला है कि वो जिनसे टक्कर लेने का कह रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं उनसे बाकायदा टक्कर ले लें। तो ये अभी तक तो के जो हालात हैं वो बताते हैं कि वो हौसला करते हैं, लेकिन उनका पंजाबी में कहते हैं हासा निकल जाता है, वो एंड पे वो होता है उनके साथ। जिनसे मशवरा कर रहे हैं तो शाम उनमें शेख रशीद साहब भी शामिल है। ज़ाहिर है शेख रशीद साहब से ज़्यादा गेट नंबर 4 से कौन वाकिफ होगा। इनकलाब का दर्स देंगे शेख रशीद साहब। जी जी, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये मेक और ब्रेक है, नाउ और नेवर। वो अपने ट्वीट्स में कुछ ऐसे इशारे भी दे जाते हैं जो कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अपने सीने से वो कार्ड्स लगा रखे हैं। तो इमरान खान साहब रिस्क लेने से कतरा क्यों रहे हैं आपके ख्याल? मैं समझता हूँ कि मैं तो अक्सर ये पहले भी कहता रहा हूँ कि इमरान खान को ये रियलाइज़ करना चाहिए, वो जो स्पाइडरमैन का एक जुमला है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर इस वक्त वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, लोग उनको अपना लीडर मानते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, उनकी एक कॉल पर बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, उसके नतीजे में हमने देखा कि कुछ नापसंदीदा वाक़यात भी हो जाते हैं। तो ही हैज़ टू एक्ट वेरी रिस्पॉन्सिबली, और रिस्क कैलकुलेशन करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं रियासत का नुकसान ना हो, कहीं मुल्क का नुकसान ना हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पाकिस्तानीज़, ठीक है हमारी। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान की भी जो लड़ाई है वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ है जिसकी बुनियाद में जुल्म पनप रहा है, और जहाँ पर एक गरीब पाकिस्तानी को उसके हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। वो सिस्टम की को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, उसका ये मतलब तो नहीं है कि रियासत पाकिस्तान से आपकी कोई जंग है, आपने बाहर निकल के कोई निजी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाना है या चीज़ें तितर बितर करने, या खुदा न खास्ता सिविल वॉर। और शेख साहब 2014 में तो खान साहब ने कम से कम कहते रहे कोशिश की, इस तरह के कुछ बयानात आते रहे, और शेख साहब ने अभी दिए जब ये तहरीक आदम एतमाद कामयाब हुई। और मैंने उस टाइम पर भी ये कहा था कि 16 वजारतें करने के बाद, 15 मेरे ख्याल में करने के बाद, अगर आपको 16वीं नहीं मिली है तो हमारे बच्चे शेख साहब ये डिजर्व नहीं करते हैं कि अब इस मुल्क को आप खाना जंकी की आग में झोंक दें, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि ये तो रिस्क वाली बात होगी ना, मुझे ये लगता है कि जैसे मुशर्रफ साहब भी कह रहे थे, इमरान शफकत साहब भी कह रहे थे कि इमरान खान का जो सपोर्टर है उसकी एक ख़ास तरबियत है और उसे लगता है कि इमरान साहब में कोई गलती नहीं है, पारसा है, ये वो। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मतलब कि वो टाइगर की एक मेंटालिटी है, बट एट द सेम टाइम मैंने लोगों को ये भी बहुत कहते हुए सुना है कि आप तकाबुल करें उस लीडरशिप के साथ जो इस मुल्क को मुयस्सर थी पिछले 75 सालों में, और उसमें आप देखें कि इमरान खान जो है वो कदरे बेहतर है बाकी, क्योंकि दूसरी तरफ वो कहते हैं कि कहतुर रजाल है और ट्राइड एंड टेस्टेड लोग हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं, 4 दफ़ा वज़ीर आला बने, और उसके बावजूद रिजल्ट जो है वो नहीं था जो अवाम चाहते थे। तो अब इमरान खान ऑल्दो 3.5 साल लगा चुके, 4.25 साल लगा चुके, कारकर्दगी उस लेवल पे नहीं थी जो वादे थे, जो तवक्कुआत थी, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड एट द सेम लेवल, राइट, ठीक है, उसमें फर्क है। एंड देन हिज टेन्योर वाज नॉट कंप्लीट, तो वो उनको मार्जिन मिल गया उससे खेलने का। लोगों ने कहा लिखो जी टेन्योर भी पूरा नहीं करने देता, साजिश भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, किसी को भी नहीं पूरा करने दिया गया उस तरह से। आप देखें बेनज़ीर भुट्टो 2.5 साल, नवाज शरीफ का पहला 3 साल, इसी तरह ही रहा है सबके साथ। couldn't be a justification के इमरान को भी ना पूरा करना है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा पूरा करना चाहिए। एक छोटी सी मैं माज़रत के साथ बात करूंगा कि इख्तलाफ छोटा सा
کہ آپ نے کہا کہ سسٹم کے خلاف نہیں ہے، ایک پوسٹ کے خلاف ہے یہ، اور میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. نہیں وہ اچھا ہے یہ، اچھا کہنے سے تو کچھ نہیں نہ ہوتا، اب پریکٹیکلی نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ پی ڈی ایم کا بھی ایک مسئلہ تھا جی، کہ ایک خاص شخص ایک خاص جگہ پر نہیں. میں اگر ایک چیز ایڈ کر دوں بیچ میں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پوسٹ بڑی بھاری پوسٹ ہے، اور جب بھی اس پہ تعیناتی آنی ہوتی ہے نا ہر 3 سال کے بعد پورے ملک کو وقتہ ڈل جاتا ہے. آئی ایگری ود اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم باقی چیزیں جو ہیں ان کو نظر انداز کر نہیں سکتے نا. مطلب کہ صرف ایک پوسٹ کے لیے، صرف ایک، میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عمران خان کی ساری جد و جہد صرف اسی ایک پوسٹ کے لیے، اپنا من پسند بندہ بٹھانے کے لیے. بندے کی سٹرگل تو ہے نا 22 سال کی، اتنا کریڈٹ تو دیں. 26 ہو گئی، مشرف صاحب کے دور میں تب وزیر اعظم بنے تھے، 26 کر لیں. میں وہی وزیر اعظم بننے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد سٹرگل ختم ہو گیا نا، اس پہ وزیر اعظم اس پہ میرا ہر ٹائم تھوڑا اس پہ بڑی بات ہو سکتی ہے. اور خان صاحب خود 25-26 کوٹ کرتے ہیں. ہاں نہیں میں ان کی جدوجہد کی بات نہیں کر رہا، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے اکتوبر سے اب تک ہے، مریم نے کن کے خلاف پٹیشنیں دی کہ جی یہ بندہ نہیں آنا چاہیے. اچھا وہ اسی بندے کو لانا چاہتے تھے، 6 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرنا چاہ رہے تھے. نصرت جاوید صاحب یہ خبر بریک کر چکے ہیں. تو یہ لڑائی تو ساری کی ساری، شیخ رشید صاحب نے آج جو بات کی وہ بڑی اہم ہے کہ پاکستان کی سیاست ایک پوسٹنگ کے لیے کے چکر کے گرد گھوم. اور اس پہ شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بھی المیہ ہے کہ اگر ہماری ساری سیاست اس کے گرد گھومے. بہرحال پاکستان میں اگلا وزیر اعظم کون ہوگا یہ اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا اگلا آرمی چیف کون ہوگا. بڑی اہم اپوائنٹمنٹ تصور کی جاتی ہے، اور اب اس پہ تو شرطیں باقاعدہ لگ چکی ہیں کہ لانگ مارچ کا اعلان پہلے ہوگا یا لانگ اویٹڈ اپوائنٹمنٹ کا. ویسے تو ہمارے ملک میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جو کہ شیطان کی آنت کی طرح نہ ختم ہونے کا نام لیتے ہیں نہ حل ہونے کا، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے جو کہ حل ہو گیا. وزیر داخلہ نے ہمیں بتایا کہ آڈیو لیکس کا تنازع حل ہو گیا ہے. اس پر جو کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں انہوں نے رزلٹس نکالے ہیں. کچھ گرفتاریاں عمل میں آئی ہیں لیکن وزیر داخلہ صاحب نے اس کی تصدیق نہیں کی. انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ عملے نے صرف اور صرف محض پیسوں کی خاطر ایسا کام کیا اور اس میں کوئی دشمن انٹیلیجنس ایجنسی ملوث نہیں تھی. ہمارے سکون کے لیے، ہمارے آرام کے لیے، جو ہماری نیندیں حرام تھی اس کے لیے انہوں نے ہماری یہ تشفی کرا دی. بات شاید اتنی بکھرنی نہیں تھی جتنی بکھر گئی. اس کا آؤٹ کم بعد میں اسیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب اس کو سنبھالنا شاید گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. گورنمنٹ کے لیے یا جس نے بھی یہ کیا. اطہر صاحب، وزیر داخلہ نے جو کہا اس سے تسلی ہونا ممکن ہے کیا؟ یہ اتنا ہی سادہ معاملہ تھا جتنا وہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو اس چیز کی تصدیق ہو گئی جو بار بار اکثر دوست بھی کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ ہمیں کسی بیرونی دشمن سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آج وزیر داخلہ صاحب نے بھی اس کے حوالے سے کنفرم کر دیا کہ کوئی دشمن کسی کا کام نہیں ہے. ماشاءاللہ پاکستان کے اندر ہی بہت سارے لوگ ہیں. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اتنی جلدی انہوں نے معاملہ حل کر دیا، سب کچھ چیزیں کلیئر ہو گئیں، تو یہ بھی بتا دیتے کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو فارغ کیا گیا، وہ کون لوگ تھے جن کی ذمہ داری تھی کہ جنہوں نے اس چیز کو سیکیور کرنا تھا. آپ ایک دم سے اگر نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں اور قوم کو، اور آپ نے یہ خوشخبری سنا دی ہے، تو ساتھ ساتھ ان لوگوں کے نام بھی بتا دیتے جو ذمہ دار تھے کہ ایسی چیز نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی سلامتی کے راز ہو جائیں، وزیر اعظم کی گفتگو ہو جائے، پتہ نہیں اس کے اندر کیا کچھ تھا. اس آڈیو کے اندر وہ انٹرنیٹ کے اوپر بک رہی تھی، چند بٹ کوائن کے عوض کوئی بھی شخص اس کو خرید سکتا تھا. لیکن وزیر داخلہ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ اب وزیر اعظم یہ فیصلہ کریں گے کہ اس انکوائری کو ہم نے پبلک کرنا ہے یا نہیں کرنا. جو عالمی سطح پہ پبلکلی پاکستان کی سبکی ہوئی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہ پوری دنیا نے دیکھی. اب اتنی بہترین تحقیقات ہوئی ہیں اور پاکستان کی ایجنسیوں نے، پاکستان کے اداروں نے ملزمان کو پکڑ لیا ہے، تو اس کو بھی پبلک کر دیں تاکہ دنیا دیکھے نا کہ ہم کتنے قابل ہیں. ہم کو یہ گئے گزرے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں کتنی جلدی ہم نے یہ مسئلہ حل کیا ہے. تو میرے خیال میں جب تک یہ معاملات پبلک نہیں ہوں گے، انکوائری رپورٹ پبلک نہیں ہوگی، تب تک عوام کی ریئل معنوں میں تسلی اور تشفی نہیں ہوگی. عوام کی تسلی تشفی تو ایک طرف رہی. مشرف صاحب، اس پہ تو جو گریف پارٹی ہے شاید اس کی ہی تسلی نہ. عمران خان صاحب تحقیقات کے نتائج قبول کر لیں گے؟ مطلب obvious آنسر نو. عمران خان جو ہے وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ واپس جو ہے وزیر اعظم بنے. لیکن میرا خیال ہے یہ ایشو نہیں ہے. جو تفشیش یا جو اس میں کنسرنز ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے سنجیدہ ہیں. یہ کوئی اتنا چھوٹا لیک نہیں تھا. وزیر اعظم ایک ایٹمی پاور کا وزیر اعظم جو اہم اپنے مشیران کے ساتھ
باتیں کرتے ہیں اپنے کلوز کانفیڈنٹس کے ساتھ, اپنے سیاسی ورکرز کے ساتھ, وہ اس طرح پبلک ہو گئیں اور اتنی جلدی سے رانا ثناء اللہ نے یہ مطلب ہمیں کنونس کرنے کی کوشش کی کہ معاملہ حل ہو گیا ہے. لیکن جو ہماری اپنی ہسٹری ہے وہ بڑی واضح ہے. ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ سے لے کر فیض آباد رپورٹ سے لے کر کوئٹہ کمیشن رپورٹ سے لے کر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, اس طرح کے صانعات یا سکینڈلز ایک نہیں متعدد, اب تو تقریباً سالانہ جو ہے یہ رواج بن چکا ہے, اور بہت جلدی سے انکوائری کمیٹی جو ہے وہ ایک رپورٹ درج کرتی ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں جلدی سے بات کر کے اور اس کو موو آن کریں تاکہ اگلا عمران خان کا بیان یا رانا ثناء اللہ کا بیان یا جو بھی بھانڈ پنا جو ہے وہ اس دن یا اس شام ہوا ہو اس کے بارے میں ہم تجزیہ دے سکیں. لیکن کوئی یہ تو پوچھے کہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا, کتنے لوگوں کی نوکری جو ہے وہ فارغ ہوئی, کتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا, نیشنل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی, کتنے لوگوں کو پھانسی جو ہے چڑھایا گیا, کتنے لوگوں کے پاس بلیک ویگو گئی اور ان سے التماس کیا گیا کہ گریٹر نیشنل انٹرسٹ میں آپ براہ کرم ایسی چیزیں نہ کر سکیں, اور ان لوگوں کے نام کیا ہیں, ان لوگوں کی شناختیں کیا ہیں, اور یہ گارنٹی کون دیتا ہے کہ کل جو بھی وزیر اعظم آتا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے گویا کہ سچ بولے گا, کیبنٹ میٹنگز میں لوگ سچ بولیں گے, یا سب کے سب جو ہے وہ جھوٹی موٹی باتیں کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ کل کو مشرف زیدی اور عائشہ اور اطہر اور دیگر دوست بیٹھ کے ٹی وی پہ ان کا تماشا بنائیں گے. تو ہم کوئی سنگین یا سنجیدہ یا سچی بات کریں ہی نہ, ہم صرف وہ ڈرامے بازی اور بھانڈ پنا کریں جس سے لوگ متاثر ہو سکیں اور لوگوں کو ہنسی آتی رہے اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ سنجیدگی سے کسی طرح سے نہ لیے جا سکیں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی سنگین. یہ سب اگر نہیں ہوتا تو پھر اس سے تماشا ہی سمجھا جائے گا جو کہ ہمارے ملک میں ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے. سید عمران شفقت صاحب, بڑی ویلڈ ڈیمانڈز ہے, تو عمران خان صاحب تو اس میں حق پہ دکھائی دیں گے کہ یہ تو سارا کچھ سلسلہ ہی انہی کے لیے شروع کیا گیا تھا. پبلک کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہونا چاہیے اس کی رپورٹ کو. لیکن عجب ہے کہ عمران خان صاحب ایجنسیوں کو بلیم کرتے ہیں, وہی ایجنسیاں اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتی ہیں, تو پھر کیا ریزلٹس آئیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باہر کی کوئی ایجنسی آ کے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی, نہ کرے گی, ایک بات. دوسری بات یہ کہ پاکستان کے پولیٹیشنز کے اوپر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ پرفارمنس کا ہے, اور جو مشرف زیدی صاحب نے بات کی اس سے یہ آڈیو لیک کی صحیح انکوائری نہ ہونے سے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ان کی پرفارمنس ہی کمپرومائز ہوگی. ایک بات آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے شاید جو چند ایک اچھی باتیں کی ہیں ان میں سے ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اگرچہ وہ سب سے زیادہ گریونس انہی کا ہے, تو کیونکہ انہی کی لیک ہو رہی ہیں زیادہ, سیکیورڈ لائن کو بھی بگ کر لیں آپ تو پھر آپ بات کیا کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو تب کیا کہہ رہے تھے, ہاں وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے, ہاں جی, اب یہ ہمارے جو پہلے بات کر رہے تھے وہی کہ وہاں پر جو سیاستدان اب وہاں پر بیٹھے ہوں گے کیبنٹ کے یا میٹنگ میں یا پرائم منسٹر کے ساتھ, وہ کس سوچ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ یار ہمیں تو کوئی سن رہا ہے, کوئی ایجنسی ہمیں سن رہی ہے, اور وہ جب ان کا دل کرے گا ہمیں وہ بیچ بازار میں اسی طرح ذلیل کرے گی. تو مشرف زیدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن جس بندے کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جس سے توقع تھی نئے پاکستان کی, نئی روایات کی, کہ وہ ماضی کے جتنے چلن ہیں ان کو ترک کرے گا اور کوئی نیا جو ہے وہ چلن جو ہے طرز سیاست ایجاد کریں گے. عمران خان صاحب نے کہا تھا سیاست کو, طرز حکومت کو بدل دیں گے, لیکن وہ نہیں ہو سکا. وہ وہاں پر تب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پہلی ایک بڑی خوفناک بات کی انہوں نے, وہ منصور صاحب ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے کہا صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی, مطلب باہر دی سن رہی ہوتی ہیں. ہاں یہ ویسے بات ٹھیک ہے کہ باہر بھی ایجنسیز جو ہیں وہ سرویلنس کرتی ہیں, نگرانی کرتی ہیں, لیکن لیک نہیں کیا جاتا اس طرح. نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری بات جو ہے جہاں تک میں سمجھاؤں کہ یہاں پر اور بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں, وہ یہ غالباً بیرون ملک انٹیلیجنس اپنی گورنمنٹس کی بات ان کی کر رہے تھے. چلے بہرحال. تو دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے تھے اس وقت کہ یار کہ وہ تو چونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں تو میں تو جو باتیں کرتا ہوں مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے, تو آئی ایس آئی کرتی ہے تو کرے, مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پرائم منسٹر آفس, پرائم منسٹر کا جو عہدہ ہے یہ وہ کمپرومائز
تب بھی ہوا اور پاکستان میں اس طرح کے پرائم منسٹر آتے رہے ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں، لیکن موجودہ پرائم منسٹر سے مجھے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ اس انکوائری کو پبلک کریں گے یا اس کو سیریس لیں گے، کیونکہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے یہ تو شاید اتنا جتنا سرسری سا انہوں نے ذکر کیا ہے، یہ تو کسی کی جیب کٹ جائے تو وہ اتنا سرسری تو اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ ایک گلی کی بات تھی، گلی گئی لی گئی، وہ بڑے سمپلی کہہ رہے ہیں اٹس ڈن، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ دو بندے تھے، 3 بندے تھے، پیسوں کی خاطر انہوں نے کیا اور ان کو پکڑ لیا۔ اس طرح ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کہانی پہ پبلک یقین کرے گی؟ عمران خان صاحب تو دور کی بات، پبلک یقین کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ آپ دیکھیں نا، اور خاص طور پہ کمنگ فرام رانا ثناء اللہ، آئی تھنک ہی از ون آف دا بینیفیشریز، ہز پارٹی از ون آف دا بینیفیشریز۔ دیکھیں ان آڈیو لیگز میں شروع میں ایک مریم نواز صاحبہ کی آئی جس میں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بات کی، اس کے بعد سے تو تواتر کے ساتھ عمران خان کا جو بیرونی سازش کا بیانیہ تھا اس کے حوالے سے ہی لیکس ریدم بنایا گیا نا سٹارٹ میں۔ ہاں جی، ٹارگٹ عمران خان ہو رہا تھا تو اس سے بینیفٹ کون کر رہا تھا؟ وہ پی ایم ایل این کر رہی تھی۔ اب اس کے اوپر اگر آپ نے ایک یہ گونگلوں سے مٹی چاڑ کے کہہ دیا ہے کہ جی بس یہ ہو گیا ہے، تو اس طرح سے تو نہیں لوگ یقین کریں گے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کو بھی اب سیکھنا چاہیے، اور یہی میں ہمیشہ سے کہتا بھی آیا ہوں کہ وی آلویز ایکسپیکٹڈ بیٹر فرام ہم، کہ منصور صاحب کا وہ جو انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے، جسٹیفائی کر رہے تھے بھائی سول رائٹس جہاں پہ ہوتے ہیں، جمہوریتیں جہاں پہ ہوتی ہیں، وہاں پر اس طرح سے نہیں ہوتا۔ دس از اے بریچ آف دا رائٹ ٹو پریویسی آلسو، مطلب کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہونا تو ایک بہت بڑی بات ہے، دیٹ از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی۔ لیکن اگر میری، آپ کی، ان کی یا ہمارے دیگر دوستوں کی ساتھ بھی یہ ہوتا ہے فون ٹیپنگ، تو یہ تو عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کرتے ہیں دے آر ریسپانسبل فار دیٹ اینڈ دے آر ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دیٹ۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا پہلی چیز، لیکن کیونکہ خان صاحب کا تب ایک پیج سلامت تھا تو وہ اس کو بھی جسٹیفائی کر رہے تھے، جیسے وہ بہت ساری چیزوں کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ باہر کی ایجنسیز نہیں تھی۔ یہ جو میرے خیال میں عطر بھائی نے کہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ جی ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں سی آئی اے امریکن سسٹم کو دیکھتی ہے، ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ٹیپ کیا جاتا ہے، بٹ اس کو لیک نہیں کیا جاتا، وہ قومی رازوں کے طور پہ سیکیور کیے جاتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا، ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا عہدہ ہی ایسا ہے کہ آپ بہت مراحل سے گزرنے کے بعد عوامی ووٹ سے منتخب ہوتے ہیں، شک کی تو گنجائش نہیں ہے، لیکن وہاں رازوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سنوڈن کا ایک واقعہ ایکسیپشنل ہے، ہوتا ہے کہ ووٹوں سے نہیں ہے۔ ہاں اچھا، یہاں میں جو معاملہ لانے والے ہوتے ہیں وہ گرانے والے بھی ہوتے ہیں، گرانے والے بھی ہوتے تو ہیں، یہ گرایا جا رہا ہے۔ لیکس ہوئی ہیں مختلف ملکوں میں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان ملکوں میں ہوئی ہیں جہاں پہ سول رائٹس بڑے ویک ہیں، اور ہم پاکستان کو اس جگہ پہ تو نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اور آخری چیز میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ کی یہ تاریخ ہے ان چیف جسٹس صاحب کو نکال کے کہ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی از خود نوٹسز لیے ہیں۔ اچھا، اور اگر یہ سپریم کورٹ جو عمران خان کو بہت بڑا گلا تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد وہ ووٹنگ کیوں نہیں کرا رہے تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی، اس کے اوپر از خود نوٹس لے سکتی ہے اور رات کو 12 بجے عدالت کھل سکتی ہے، ٹھیک ہے، سو دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی۔ اس پر بھی سپریم کورٹ لیول پہ از خود نوٹس لے کے ایک انکوائری ہونی چاہیے، تحقیقات ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ تھا تو یہی تھا، قوم مان لے۔ اوکے، تو اس کے لیے تو عطر صاحب عمران خان صاحب کو آگے آنا ہوگا۔ وہ سائفر کے معاملے پہ بھی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایسے ججز ہوں جن کی ساکھ ہے، یعنی ججز بھی ان سے پوچھ کے اس کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ تو آڈیو لیکس کے معاملے میں اگر سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے تو تب بھی بات کمیشن تک کی جائے گی، اور اس کے بعد کہاں جائے گی؟ دیکھیں اوبیسلی یہی ادارے ہیں، انہوں نے تحقیقات کرنی ہے۔ اگر سپریم کورٹ کو، عمران خان صاحب تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر ان کو مکمل اعتماد ہے، اور انہوں نے جو سائفر کا معاملہ تھا اس معاملے پہ بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے تحقیقات کروائی جائیں۔ اب یہ جو آڈیوز کا معاملہ ہے یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، یہ صرف خان صاحب کی ذات تک محدود نہیں ہے، نہ ہی یہ معاملہ شہباز شریف صاحب کی ذات تک محدود ہے۔ دیکھیں یہ اوور آل جو ریاست پاکستان ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب وہ اپنے دور میں یہ کہتے تھے کہ جی ایجنسیاں دیکھتی ہیں، ایجنسیاں ریکارڈ بھی کرتی ہیں۔ دیکھیں برطانیہ سے خبر آئی تھی کہ وہاں کی جو MI5 ہے اس نے کتنے برس پرائم منسٹر آفس کو بگ رکھا، اور یہ گارڈین میں رپورٹ ہوا، آج آپ گوگل کریں آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ لیکن کیا انہوں نے اس کو بگ اس لیے کیا تھا کہ وہ بعد میں پرائم منسٹر کو کہہ کے اپنی کوئی چیز منظور کروائیں گے یا دوسری سیاسی جماعت کو دے دیں گے اور سیاسی جماعت اس کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گی؟ دنیا بھر میں ریکارڈنگز ہوتی ہیں، دنیا بھر میں نظر رکھی جاتی ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ
तो किसी बंदे ने वहां से वो रिकॉर्डिंग उठा ली, किसी हैकर बॉय ने वो उठा ली है, और वो हैकर रोज ऐलान करता है कि आज जनाब फलाने की ऑडियो आ रही है, आज फलाने की ऑडियो आ रही है। तो अब मतलब ये है ना कि आप अवामी शऊर की आप कब तक तौहीन करते रहेंगे। अब इस हवाले से फॉर वंस एंड ऑल सारी सियासी जमातों को फैसला करना चाहिए कि आज अगर शहबाज शरीफ की सुबकी हो रही है तो कल बिलावल साहब की भी होगी। ये पॉलिटिकल क्लास का एक मसला है और उनको ये फैसला करना है कि रियासत पाकिस्तान यहाँ से आगे किस तरह जाएगी, या इसी तरह मामला चलते रहेंगे। इसी तरह मामलात नो एंड की तरफ जाएंगे। मुशर्रफ साहब, जिनको बोतल में बंद कर दिया, राना सनाउल्लाह साहब ऐसा फरमा रहे हैं तहकीकात मुकम्मल होने के बाद, आपके ख्याल में जिन कभी बोतल में बंद हो सकता है? नहीं, मुझे वो जिन वगैरह की बातें करने से मैं इज्तनाब करता हूँ, क्योंकि जो गैब का इल्म है वो होता है और जिन लोगों के पास है उन्हीं को करना चाहिए। लेकिन मुझे जो अभी भी कंसर्न है, इवन हमारी कॉन्वर्सेशन में आप देखिए कि अभी बात की बैरिस्टर साहब ने बहुत अहम बात की, ये इशू नेशनल सिक्योरिटी का है। मैं सोच रहा था कि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। अगर फॉर एग्जांपल जब बालाकोट पे हिंदुस्तान हमला करता है, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। एक सूरत में पूरी कौम मुनज़्ज़म हो जाती है, चाहे कोई भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, हम सब जो है उसके पीछे, उसके सामने आगे लेटने के लिए तैयार थे। कुछ भी हो जाता, हम सब, मैं समझता हूँ इसमें कोई जमात, कोई सोच विचार, कोई एथनिसिटी, कोई शहर, हम सब एक थे उस वक्त और तैयार थे हम कि अगर इस तरह का हमला पाकिस्तान पे हुआ है तो उसका जवाब भी देना चाहिए और इसके लिए जो कुछ करना ज़रूरी हुआ वो हम करेंगे। अच्छा, ये भी एक पाकिस्तानी अवाम पर और पाकिस्तानी रियासत पर एक टाइम पे बैक वक्त दोनों पर ये एक हमला है। ये मैं समझाऊं कि किस तरह, क्योंकि ये बड़ा अहम है समझना। एक तो ये कि जो वजीर आजम पाकिस्तान होता है, वो आप जितनी भी लड़ाई करें, मेरी अपनी, मैं समझता हूं 2018 में इतने क्लीन और फेयर इलेक्शन नहीं थे कि इमरान खान बनते, लेकिन वो बन गए। एक दफ़ा वो बन गए, हलफ ले लिया, अब वो पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम है। तो अगर वजीर आजम हाउस जो है वो लीक हुआ है तो पाकिस्तानी अवाम का जो एतमाद है उसको ठोस हुआ है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है जब ये लीक्स निकली हैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये हमारी जमहूरियत पर, हमारे जमहूर पर, हमारी अवाम पर एक फुल ऑन हमला है। इस हमले का हमारे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, एक ये इसका अंसर है। दूसरा इसका अंसर ये है कि हमारे पूरे निज़ाम की जो सदाकत है, जो क्लैरिटी है और जो डिफेंस है, उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी ढांचा जो है वो तैयार किया और वो बहुत करामत है। कोई भी मैली नज़र से पाकिस्तान को उस वजह से नहीं देख सकता, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार करके पाला पोसा है और उसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे पूरे रियासत और हमारी पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करे। ये जो लीक्स यहाँ से निकली, बिल्कुल सही कह रहे थे मेरे भाई अपना अथर के पूरी दुनिया में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया में ये खिलवाड़ नहीं होता कि रोज़ाना ट्विटर पे ख़बर आ रही है कि आज ये लीक होगा और कल वो लीक होगा। और इशू सिर्फ इमरान खान का या शहबाज शरीफ का बिल्कुल नहीं है। जैसे मैंने कहा, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन बजाय इसके कि हम इसको बालाकोट जैसा हमला देखें जो ये है, हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उनका स्टेटमेंट आ गया और ये बात जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ये बात इस तरह ख़त्म नहीं होगी। इस बात को हम करें या ना करें, कल को हम इस चैनल पे, इस शो पे इसके बारे में बात करें या ना करें, ये अब मुसलसल परमानेंट तौर पे एक धब्बा, एक काला धब्बा है रियासत पे और अवाम पे, दोनों पे, और इसको हटाने के लिए बहुत मौसर इक़दाम करने पड़ेंगे। उनके बगैर ये धब्बा नहीं हटेगा और ये परमानेंट है, हम इसके बारे में बात करें या ना करें। ठीक है, लेकिन सैयद इमरान शफी साहब सबसे बड़े विक्टिम इसके इमरान खान साहब ही हैं, लेकिन पहले उन्होंने इसका इल्ज़ाम शहबाज शरीफ साहब पर, फिर मरीम नवाज साहिबा पर लगाया। आपने ट्वीट में ज़रूर उन्होंने एजेंसियों का कहा कि इसकी जिम्मेदार वो भी हो सकती है। ज़ाहिर एजेंसी आलाकार बनी होगी जिसके हुक्म पर भी ये किया होगा। आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब को अब खुलकर नाम लेना होगा? किसका? कि ये किसने किया? नहीं, वो क्यों लेंगे नाम? वो तो कह रहे हैं ना कि इंक्वायरी करवाएं।
कोई भी नहीं लेगा नाम। और लेकिन इंक्वायरी किससे होगी? अभी आपने कहा बैरून मुल्क से कोई नहीं आती एजेंसी, ऐसा कभी माजी में नहीं हुआ? मोहतरमा के कत्ल के लिए स्कॉटलैंड यार्ड टीम पाकिस्तान आना याद है मुझे। ये भी तौहीन थी ना हमारे अपने लीगल सिस्टम जी। मैं समझता हूं। हाँ, क्या आपको अपनी एजेंसीज पे एतमाद नहीं है? एग्जैक्टली कि स्कॉटलैंड यार्ड को आना पड़ा है यहाँ पे एक साफ और शफाफ तहकीक के लिए, लेकिन उसके भी रिजल्ट्स हमने नहीं देखे। सी वो भी अच्छा, उसके पीछे भी बड़ी खौफनाक कहानी है, क्यों नहीं देख सके हम। तो मामला ये है कि रियासत जब रियासत वाले स्टाइल में नहीं चलेगी, रियासत जब है वो पकौड़ों वाली की दुकान की तरह जब हम चलाएंगे कि जब जिसका जो दिल कर रहा है गले में भी हाथ कर रहा है, मोम की नाक बना देंगे। अच्छा, तो फिर ऐसे ही होगा। बहुत कम वक्त रह गया, वन लाइनर इफ यू वांट टू ऐड ऑन, इसके बाद हम इसको कंक्लूड करें। सिर्फ ये कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तान की सियासत का धारा बदल जाएगा ऑडियो लीक से, ऐसा होगा नहीं, बिकॉज दिस इज एक्चुअली समथिंग विच इज इलिजिटिमेट, इलीगल, गैर कानूनी है। ठीक है। और मैं तो हैरान होता हूँ कि बड़े नामवर सहाफ़ी इन गैर कानूनी लीक्स को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपलोड करके उस पर जजमेंट्स पास करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं वो इन लीक्स को। जी, और उसकी बुनियाद पे राय दे रहे हैं ना, एक जजमेंट दे रहे हैं। एक चीज़ है ही गैर कानूनी, आप उसके ऊपर कैसे कोई चीज़ बिल्ड कर सकते हैं? मुझे तो वकील की हैसियत से बात समझ नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, आप बुनियाद देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इमारत कैसी बनेगी। अगर आप इमारत को सिर्फ देख रहे हैं महज उसकी बुनियाद में क्या प्रोपेगेंडा मौजूद है या उसका टारगेट क्या हो सकता है, उसको आप जज कर रहे हैं तो आप गलती पर हैं। कल को वो आपके सामने भी उसी तौर आ सकती है। ये बात हमारे सियासतदानों को समझना होगी अगर वो चाहते हैं इस मुल्क में मजीद सियासत करना। प्रोग्राम के वाले से फीडबैक अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह ने कहबान।